نماز پڑھتے ہوئے فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں یہ حکم ہے کہ صرف فاتحہ پڑھی جائے۔ سوال یہ آیا کہ اگر فاتحہ کے بعد کوئی بھول کر سورت ملا لے کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ میں نے اس کا یہ جواب دیا کوئی بھول کر بڑھائے تو بھی سجدہ سہو لازم نہیں، جان بوجھ کر بڑھائے پھر بھی گناہ کوئی نہیں، مکروہ نہیں ہوگی نماز۔ فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر فاتحہ کے ساتھ کچھ اور قرآن پاک پڑھ لیا جائے جان بوجھ کر ہو پھر بھی کراہت نہیں، بھول کر ہو پھر بھی سجدہ سہو نہیں۔ اب یہ جو میں نے گفتگو کی یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ حدیث کا حوالہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے فقہ کی کتابوں کا بتا دیتا ہوں۔ بحر الرحیق میں موجود ہے، مجمع الانہر میں ہے، تنویر الابصار، در المختار، رد المختار وغیرہ میں موجود ہے۔ میں اس کی عبارت ایک پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ تنویر الابصار اور در المختار کی عبارت مختصر اور واضح ہے۔ اکتفى المفترض فيما بعد الاوليين بالفاتحہ، فرض پڑھنے والا پہلی دو رکعتوں کے بعد میں صرف فاتحہ پر اکتفا کر لے، بس کرے۔ انہا سنتنا، یہ سنت ہے، ظاہر یہی ہے۔ ولو زیادہ لا باس بہ، اگر فاتحہ پر اضافہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہو گیا جان بوجھ کر اضافے کی بات۔ اب بھول کر اضافہ کرے تو بھی اس پر وہ سجدہ لازم نہیں آتا۔ یہ مجمع الانہر میں عبارت پیش کر دیتا ہوں اس مسئلے پر۔ یقرأ فیما بعد الاولین الفاتحہ خاصہ، سورۃ فاتحہ کو صرف سورۃ فاتحہ کو پہلی دو رکعتوں کے بعد پڑھے، تیسری چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھے۔ یہ تھا ملتقى الابر کی عبارت، اس پر شرح ہے اس کی مجمع الانہر، اس میں فرماتے ہیں لا یضم معها السورہ، اس کا مطلب ہے ساتھ سورت نہ ملائے۔ ولو ضم فلا سہو علیہ فی المختار، اگر سورت ملا لے تو مختار مذہب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ تو جو میں نے دعویٰ کیا کہ بھول کر تب بھی لازم نہیں، جان بوجھ کر تب بھی لازم نہیں۔ اب وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، ایک حدیث پیش کروں۔ حضور علیہ السلام کہ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں پہلی دو رکعتوں میں 30 آیت کی مقدار تلاوت کرتے اور تیسری چوتھی میں 15 آیت کی مقدار تلاوت کرتے، جبکہ عصر کی پہلی دو رکعتوں میں جتنی ظہر کی آخری دو میں تھی یعنی 15 آیت کی مقدار، اور عصر کی آخری دو میں صرف 7 آیت کی مقدار تلاوت کرتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، مشکل الآثار میں، سنن بہقی میں، مسند احمد بن حنبل میں اور کئی اور معتبر کتابوں میں یہ حضرت ابو سعید خدری سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو العالیہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے 30 صحابی، ابو العالیہ سے روایت ہے، وہ کہتے 30 صحابی اکٹھے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے نبی پاک کی نماز کا بہترین طریقہ معلوم ہے، دوسرے نے کہا کہ تو چوکھا حاضر آئی ہیں، تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہم بھی ساتھ ہوتے تھے، بتا۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں 30 آیت، آخری دو میں 15 آیت، عصر کی پہلی دو میں 15 اور آخری دو میں 7 آیت کی مقدار۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، مجموع الزوائد میں اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے یہ واضح ثابت ہو رہا ہے اب نبی پاک جو روزانہ کام کرتے وہ بھول کر تو نہیں ظہر کی نماز میں آخری دو رکعتوں میں ساتھ سورت ملا لیتے ہوں، بلکہ وہ عمدن ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہی سمجھ آتا ہے۔ تو اس سے میرا موقف یہ بنا کہ جان بوجھ کر یا بھول کر فرضوں کی آخری دو رکعت میں اگر تلاوت کرے گا تو اس پر کوئی قباحت نہیں، نہ ہی مکروہ، نہ ہی سجدہ سہو لازم۔